میں اپنے آپ کو ایک مڈل کلاس کنسیڈر کرتا ہوں، یعنی کہ یار میں نے انجینئرنگ کی ہے، مجھے 35,000 روپے یار گنجی کھائے کیا اور نچوڑے کیا. یہ تو زندگی نہیں ہے کہ کھایا پیا سویا پھر اگلے دن ریپیٹ آ گئے. میں نے سوچا میں نے کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کر نہیں سکتا. مجھے یاد ہے میرا پہلا آرڈر 400 روپے کا تھا. ایون جب میں نے آئی اسکلس کو جوائن کیا اس ٹائم میری جیب میں 48,000 روپیز تھے. آئی اسکل سپورٹ نے خالی سپورٹ نہیں ہے، اس نے سپورٹ بھی کیا. ایسے ایسے دن بھی تھے کہ مجھے 7 دن میں بیٹھا تھا کہ کانٹریکٹ لکھ رہا ہوں. ساتھ آپ جاب بھی کر رہے تھے اس وقت کراچی میں یا بعد میں ہوئی؟ نہیں، یہ جاب تو بعد کی کہانی ہے. اور آفس سے آئے تھے، میں نے کہا دیکھیں یہ نا ایڈسنس اپروول ہو گیا، بس اب آپ کا بیٹا امیر ہونے والا ہے. ٹوٹل ریونیو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور کتنا ایک ریونیو جنریٹ؟ ٹوٹل ریونیو 2021 سے لے کے اب تک میں اس کو اگر کمولیٹو کروں تو اراؤنڈ 40-50 لاکھ. السلام علیکم، میں ہوں تنویر نانڈلا. میرے ساتھ ایک اور سٹوری رائے احمد، ہی از فرام آئی اسکلز SCBT بیچ ایکس. بیسیکلی ہیں یہ لیا سے، میرا ہمسایہ شہر ہے. ابھی یہ رہتے ہیں کراچی میں. مزے کی بات بتاؤں کہ ان کو ہم نے رات کہا کہ کیا آپ آ سکتے ہیں. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور ٹکٹ کی. یوزلی کراچی سے ملتان کی جو فلائٹس ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں ویکلی، لیکن کل ان کو فلائٹ بھی ملی. احمد کیا حال ہے؟ میں ٹھیک سر، آپ سنائیں. بتاؤ نا کیسے ٹکٹ مل گئی آپ کو سر؟ فورن سے؟ ہمیں تو پلان کرنا پڑتا ہے ایک ہفتہ پہلے. سر بس وہ بائی لک تھا، کیا تھا، میں جسٹ اس ٹائم ڈنر کر رہا تھا، مجھے وائس نوٹ آیا کہ آپ نے آنا ہے اس طرح ہمارے پاس. تو میں نے کہا سر میں اویلیبلٹی کنفرم کرتا ہوں. میں نے وہاں پہ اپنے ایڈمن کو کہا، میں نے کہا سر مجھے ایک ٹکٹ بک کر دیں. انہوں نے کہا کہ چیک کرتا ہوں. چیک کیا تو ان کو صبح 10:30 بجے کی ٹکٹ ملی. اور آپ یہ دیکھیں سر کہ بس وہ قسمت میں ملانا ہوتا نا. 10:30 بجے 12 بجے کا مجھے ٹائم دیا گیا تھا، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو ایگزیکٹ میں تقریباً 10 بجے وہاں پہ تھا ایئرپورٹ، اور اس کے بعد میں لینڈ کر گیا یہاں 12 بجے. اور بہت شکریہ یار، اتنا دور سے ٹریول کیا اور اتنے شارٹ نوٹس پہ. آپ کی سٹوری ماشاءاللہ سنیں گے ہم. سننے والوں کو بتا دوں، اگر آپ بلاگنگ میں انٹرسٹڈ ہیں، بلاگنگ سے ریلیٹڈ سٹف میں، فلپنگ میں، گو ڈیڈی کی آکشنز میں، ان سب چیزوں میں یہ ماشاءاللہ مہارت رکھتے ہیں، تو ہم ان سے بزنس کے حوالے سے اور ان ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے پوچھیں گے. آگے موو کرنے سے پہلے میرا پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے، اور اس کویشچن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں. جس سٹیج پہ آج سے 5-6 سال پہلے تھے، بہت سارے لوگ وہ آج اس سٹیج پہ ہوں گے، تو وہ آپ کے فٹ پرنٹس کو فالو کر کے ماشاءاللہ بہتر اپنے کریئر کی طرف موو کر سکتے ہیں. تو فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کے بعد ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ان دونوں کو آپ ذرا بتائیں گے. سر 2K16 میں نے جوائن کی تھی یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے. سر جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، بابا میرے گورنمنٹ کالج میں ٹیچر تھے، لیٹر آن وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے. پھر لیا میں لیا میں گورنمنٹ کالج ٹیکنالوجی. پھر وہ پروفیسر ہوئے. پھر جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو تب وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے. میں اتنا لینڈ لارڈ بھی نہیں ہوں اور اتنا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایز اے مڈل. ہاں، میں اپنے آپ کو ایک مڈل کلاس کنسیڈر کرتا ہوں. تو جس ٹائم یونیورسٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد بہت سارے دوست تھے جنہوں نے کہا جی آؤ جاب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں نے ایک جاب اٹینڈ کی اسلام آباد سے ڈگری کی. وہیں پہ پھر سرکل تھا، کچھ جاب آپشنز ہوئی تو وہاں پہ مجھے 35,000 روپے آفر کیا گیا. اس 35,000 میں کھانا بھی میں نے خود تھا، رہنا بھی خود تھا، ٹرانسپورٹیشن میری اپنی تھی. تو وہ میرے ذہن میں وہ ایک مثال، ایک گنجی کھائے گیا اور نچوڑے گیا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے 1 مہینہ کی وہاں پہ، اور بھی بہت تھی. میں نے کہا یار میں نے انجینئرنگ کی ہے، مجھے 35,000 روپے یار مطلب ایک لیبر کی تنخواہ سر دیکھ لینا، جو ایک انسکلڈ لیبر ہے. میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن ایک انسکلڈ لیبر ہے. ٹھیک ہے، وہ 600-700 روپے دیہڑی وہ بھی لے رہا ہے، 30,000 وہ بھی کما رہا ہے. تو میں صرف 5,000 روپے کما رہا ہوں. تو میرے پہلے تو کچھ نہ رہا. میں نے اپنا بوریا بستہ اٹھایا، میں گھر آ گیا. کچھ دوست ہے باپ تھے، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا. پہلے 10-15 دن تو گزر گئے جیسے گزرنے ہوتے ہیں شغل میلے میں، کہ جی چلو فریش ہو جائیں، پرائے شہر سے آئیں آگے پیچھے. اس کے بعد کچھ دوست تھے جو پہلے SEO میں انوالو تھے، جس میں میرا کلاس فیلو تھا دانیال، وہ کافی اچھی گرو کر رہا تھا. حمزہ الوی تھا، طلحہ تھا، پھر اچھی گرو کر رہے تھے. میں نے ان کو کہا میں یار مجھے نا یہ سیکھنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یار تیرے بس کا کام نہیں ہے، تو چھوڑ دو اس چیز کو. تو یہ چیز تو بہت پرانی ہو گئی ہے. آج کل تو مارکیٹ میں اتنی سچویشن ہو گئی ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ تو کر ہی نہیں سکتا. میں نے سوچا میں کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کر نہیں سکتا، تو لیکن ٹرائی تو کرنا چاہیے. مجھے یہ ریگریٹ نہ رہ جائے کہ 70 سال بعد کہ جی میں نے یہ ٹرائی کیوں نہیں کیا تھا. اللہ کا نام لیا جی، میں نے شروع کیا. یہ 2021 کی بات. ٹھیک ہے. اچھا، جس ٹائم میں گھر سے نکلا تھا نا، تو میرے ذہن میں تھا کہ جہاں ڈگری کر لی، چلو ڈگری تو گھر کے پیسوں میں کر لیا، ہاسٹل رہ رہے ہیں، فری ماحول تھا، کبھی کوئی چیز کمی نہیں تھی. لیکن سوچا تھا کہ یار بس اب ڈگری ہو گئی ہے نا، گھر والوں کو اتنا ہی تنگ کرنا چاہیے، زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. آپ سیلف سسٹین کریں. میں نے کیا تھوڑا اپنی جیب کو بھی حوالہ لگوایا. نہیں ہے تو پھر کمائے. جب بندہ خود کماتا ہے تو پھر استعمال کرنے کی تمیز بھی اس ٹائم آتی ہے. شوق تو پھر گھر والوں کے پیسے سے پورے ہوتے ہیں، لیکن ضروریات اپنے پیسوں سے پوری ہوتی ہیں. وہ ایک لائن پڑھی تھی میں نے کہیں پہ، میرے ذہن میں وہ کلک نہیں کی. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. جب بندہ اپنے پیسے سے شوق پورا کرتا ہے تب تھوڑا
اس کا مزہ بھی زیادہ آتا ہوگا. سوچتے تھے بیڈ پہ سو کے یار اس طرح کچھ تو چارمنگ ہونی چاہیے زندگی میں. یہ تو زندگی نہیں ہے کہ کھایا پیا سویا پھر اگلے دن ریپیٹ آ گئے, یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. اور جو ڈگری پڑھی ہے وہ کیا ہے, کاغذ کا ٹکڑا تم رہ گیا. پلس پوائنٹ یہ تھا پھر واٹس ایپ, فیس بک اسکرول کر رہا تھا, ایک فری لانس گروپ مجھے ملا, جیسے رینڈم بنے ہوتے ہیں گروپ میں گیا, وہاں پہ ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ جی ہمیں ایک فری لانسر چاہیے جس کو یہ آتا ہو. مجھے وہ آتا تھا, میں نے اپروچ کیا, اپروچ کرنے کے بعد اس نے مجھے واٹس ایپ پہ لے کے آیا, واٹس ایپ پہ سے ڈیل کی. مجھے یاد ہے میرا پہلا آرڈر 400 روپے کا تھا, 400 اونلی. مجھے اس ٹائم یہ فیل نہیں ہوا کہ یار میں انجینئر ہوں, میں 400 روپے پہ کام کروں, لیکن مجھے اس ٹائم یہ تھا, میں نے کہا یار اب 400 بھی آ رہا ہے نا, کوئی نہیں 400 روپے نکال کے تاکہ شام کو چائے تو پی لیں گے. اسٹینڈ تھا نا ایک وہ, حالانکہ مجھے 400 سے کہیں 100 گنا اوپر میں گھر سے مانگتا مجھے موقع بھی مل جاتا ہے, لیکن نہیں, میں نے کہا یار نہیں, اگر یہی رہے گی تو پھر عادی ہو جائیں گے. میں نے اس کو پروسیڈ کیا, پھر اس واٹس ایپ گروپ سے مجھے اور گروپوں کے لنک ملے, میں ایڈ ہوتا. ایون جب میں نے آئی اسکلس کو جوائن کیا اس ٹائم میری جیب میں 48,000 روپیز تھے اور آئی اسکل کی فیس تھی 50,000 روپیز. میں نے مجھے اتنی ہمت نہیں بنی تھی کہ یار میں اپنے بابا کو کہوں کہ بابا 2,000 دیتے ہیں. میں نے دوست کو اپروچ کیا, میں نے یار اس طرح تھا, وہ ہمارے جاننے والے ہیں, تم نے اس کو, کس دوست کو, دانیال اکبر ہے, میں نے اس کو اپروچ کیا, میں یار اس طرح صورتحال ہے تو مجھے تھوڑی کنسیشن کرا دے. اس نے کہا چل میں بات کرتا ہوں. اس نے بات شت کی, اس نے کہا چل تو ایسے کرنا ہے, تو 35,000 میں نا لکھ کے اور اوپر یہ نام لکھ کے نا تو بھیج دے. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ چور راستہ بتا رہے ہو. ہاں میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ 48 جو پڑا ہے 2,000 کے پیچھے یہ کورس بھی نکل جائے اور پھر مجھے 6 مہینے انتظار کرنا پڑ جائے. اس نے کہا یار نہیں تو کر دے, میں دیکھ لوں گا. میں نے کہا یار کوئی نہیں, میں نا 2,000 روپے کو جائز کیسے مارتا ہوں, لانچ ہونے دیتا ہوں, کر دیتے ہیں 50. اس نے کہا یار میں تو کہہ رہا ہوں تو کر دے. چلے اس کی بات مان کے میں نے اس کو اسٹارٹ کیا. وہ میرا پہلا بوسٹ تھا. اس کے بعد پہلا لیکچر ہوا, اورینٹیشن تھی, اورینٹیشن میں نے اٹینڈ کی. اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو ایک بڑا نا پریشر آ جاتا ہے, جیسے کہ نیچے سرچ کرو, پھر اس کے بعد کی ورڈ سرچ, کی ورڈ گروپنگ, پھر کانٹینٹ رائٹنگ, پھر میں نے اس کو پریزنٹیبل فارم بنانی ہے, پریزنٹیبل کے بعد میں نے اس کی آن پیج کرنی ہے, اسپیڈ آپٹمائزیشن. ہاں یہ تو پھر ایک لمبی فہرست ہے. اچھا میں نے کہا, وہ ہمارے ایک پرنسپل ہوتے تھے پنجاب کالج نا, وہ کہتے تھے کہ اگر سیڑھیاں 100 ہے نا تو تم نے ایک پاؤں رکھ دیا نا تو وہ 100 کی اوقات نہیں رہی, وہ 99 ہو گئی. میں نے کہا اسٹارٹ تو کرے نا, چلیں تو سفر گزر ہی جائے گا. ہم نے جی وہاں پہ اسٹارٹ کی نیشی سرچ. میں نے 3500 کے ٹول پرچیز کیے. ٹول پرچیز کرنے کے بعد میں نے اس کو فالو اپ کرتا رہ گیا. میرا جو جھکاؤ ذات تھا وہ اے پی کی طرف بنا. میں نے اپنی ایک سائٹ لانچ کی, تو میرے پاس کانٹینٹ لکھا, 80 آرٹیکلز میں نے اس کے سیلف رائٹ کیے. کے بعد اس کی پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس کا وہ جو ڈاؤن لوڈنگ لنک ہے وہ میں نے کس طرح رکھنا ہے. آئی اسکل سپورٹ نے خالی سپورٹ نہیں ہے, اس نے سپورٹ بھی کیا ہے. میں نے رات کے 1 بجے بھی میسج کیا نا تو مجھے ٹھاک رپلائی آیا ہے کہ جی بتائیں. میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے فلانے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, میں نے ان کا کنسرننگ ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان کا رسپونڈ آیا مجھے کہ جی بتائیں کیا ایشو آ رہا ہے. اچھا پھر ایشو سننے کے بعد کچھ ایسے سپورٹس بھی ہوتے ہیں کہ ایشو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہو جائے گا, لیکن نہیں, ایشو سننے کے بعد مجھے ایٹ دا نک آف ٹائم مجھے اس کا سولوشن آیا. مجھے سولوشن, اگر اس ٹائم سولوشن اس کا نہیں بن پا رہا تھا, مجھے کہ جی آپ یہ چیز ایک بار ٹرائی کریں, اگر آپ کو اس سے آؤٹ کم نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھے دوبارہ اس پہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے ہمارے سپورٹ ممبرس تھے جنہوں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا, انہوں نے کہا جی بیٹا آپ کو اگر نیکسٹ کوئی ایشو ہو تو, کیونکہ بندہ کبھی اس پہ آپ پورٹل پہ اویلیبل نہیں ہوتا, تو آپ مجھے ڈائریکٹ کال کریں. اس دور میں مطلب ایک اتنا ہیکٹک دور چل رہا ہے کہ جہاں بندے کے پاس ایک ٹائم کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, کہ اس دور میں اگر بندہ آپ کو ایک اپنا پرسنل واٹس ایپ نمبر دے رہا ہے تو اٹ از اپ ٹو دا مارک. یہ تو سپورٹ ہی کہانی ہوگی. سپورٹ چلتے 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 وہ سر 1.5 سال کی میری سائٹ تھی جس کو میں نے ابھی فلپ کیا. اس کے دوران ابھی تقریباً کوئی اراؤنڈ اگر میں کیلکولیٹ کروں تو 25 سے 30 سائٹس میں نے سینٹر میں اور کھڑی کی. گو ڈیڈیز پہ کچھ مجھے ای میل آتی تھی کہ جی آج جو ڈومین ہے وہ $1 کی ہے, تو آج کوئی $2 کی ہے, جیسے ان کی میسج آتے ہیں, سیلز آتی ہیں, پروموشن میسج آتے تھے. میں نے کہا یار کوئی نہیں, دیکھی جائے گی, ڈومین تو لیں. ڈومین لی. جب میری پہلی سائٹ تھی میں نے اس کو ڈیولپ بھی خود کیا تھا, اس کی ہوسٹنگ سے لے کے, ہوم پیج سے لے کے, ورڈ پریس سے لے کے, ٹوٹل میں خود ہی کام کرتا ہوں, نیش سے لے کے اور آف پیج تک میں نے کوئی سروس باہر نہیں کی. ہینڈ آن ہو گئی تھی چیزیں, ٹک 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 ادھر سے اٹھائی ادھر پھینک دی وہ چیزیں, کیونکہ پھر ایک میں نے ٹیمپلیٹ بنا لی تھی کہ مجھے اس ٹیمپلیٹ کے اندر یہ کلرنگ چینج کرنی ہے تو یہ اس جانر میں چینج ہو جائے گا. انفارمیشن مجھے یہ چاہیے, ادھر میں نے سائڈ بار لگانی ہے, میں نے ڈمی ٹیمپلیٹ بنا لی تھی. چپ کر کے ڈومین لی, ڈومین پہ ٹیمپلیٹ ڈالی اور اس پہ کانٹینٹ لکھنا شروع کر. ایسے ایسے دن بھی تھے کہ مجھے 7 دن میں بیٹھ رہا تھا کہ کانٹینٹ لکھ رہا ہوں, ہیڈ فون لگائے ہیں جی, چل رہا ہے کام. سر اس کانٹینٹ رائٹنگ نے مجھے, میں نے PPSC کریک کیا, میں ٹاپ 10 میں تھا ایز اے بایو میڈیکل انجینئر. تو اس نے مجھے, جب میری ویکیبلری اتنی اسٹرانگ ہوگی تو وہ جب میرے ویکیب کے 10 کوشچن آتے تھے تو مجھے وہ سامنے رہتا تھا یار یہ گزرا ہوا ہے کہیں سے, اچھا اس کو یہ ٹھیک ہے. مطلب ایک اگر میں اس ڈومین سے ہٹ جاؤں, میں اگر اپنی دوسری ڈومین میں ہوں تو اس نے مجھے وہاں بڑا ہیلپ کیا. لکھتے لکھتے اب 30-40 سائٹوں کا کانٹینٹ ایک سال میں کور کرنے کو خالص یہ گھر نہیں ہے, آپ بیٹھے ہو 7 دن لگے پڑے ہو کیونکہ اور کو کام نہیں تھا. ساتھ آپ جاب بھی کرے تھے اس وقت کراچی میں یا بعد میں ہوئی؟ نہیں, یہ جاب تو بعد کی کہانی ہے. اس ٹائم میں چلتا رہ گیا, گرتا پڑتا, کوئی ڈپریشن اتنا ہو جاتا تھا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں بیٹھا. ایک چیز اب ایک گیم ہے سر, میں آپ کا نام لوں ٹھیک ہے, اسٹمبل گائز کو. اب کیا ہے اسٹمبل گائز کے بارے میں نے کیا لکھا ہے, اب سر اس کا تھوڑا میں جو میرے دیکھنے والے ہیں میں ان کو ایک چیز بتا دوں کہ جو APK پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ کس طرح آسان ہے. وہ گیم ڈاؤن لوڈ کریں, پہلا پیج آ گیا, پہلے جو دیکھیں اس میں کیا کچھ ہے, کیا کچھ رکھا گیا
है, एक आउटलाइन उसको नरेट करना है, आउटलेट लगाना है, अगले पेज में है, अगले अब गेम के अंदर कितने लेवल्स हैं वो आप कब एक्सप्लोर करेंगे, जब आप लेवल खेलेंगे। अब क्या है, आप खेल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं साथ साथ, और वो बंदा एक गेम कितना अर्सा खेलता है, 10 दिन खेलता है, 20 दिन खेलता है, क्योंकि वो एक ना कंटिन्यू गेम है कि वो भाग रहा है इधर उधर आगे भी, तो आपने क्या उस भागने को डिफेंड करना है कि ये भाग रहा है और इसने वहां से अपना जो जेम लिया है, फिर उसने वो बढ़ गया, स्कोरिंग बढ़ गया, मतलब उसको लिखते 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 अलहमदुलिल्लाह वो साइट रैंक भी की एक टाइम पे, उसने अच्छा रेवेन्यू जनरेट भी किया, अप्रूवल है एडसेंस की, और एडसेंस की अप्रूवल सर मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मैं 2 दफा मैंने अप्लाई किया, मुझे लो वैल्यू कंटेंट आया, मैंने कहा अब भी लो वैल्यू कंटेंट तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने कहा अब मैं किससे लिखवाऊं, मैंने सर असफल से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा सर ये मसला है, सर ने कहा अच्छा इसमें ये चीज़ें थोड़ी ना चेंज करके देखें, मैंने चेंज की, सुबह उठ के मैंने जब मोबाइल खोला तो उसमें ना छोटी सी ईमेल आई हुई थी ना, ऊपर वो टैग है, तो मैं ये आते रहते हैं प्रमोशनल ईमेल्स, मैं लैपटॉप खोल के जैसे मैंने उस पर गया तो उसमें ना वो एडसेंस वाला पूरा जो मेरा डैशबोर्ड था ना एक्टिव हुआ था, मैंने कि ये शायद गलती से हो गया है, क्या हुआ है, मैंने जब उसको जीमेल पे किया तो उन्होंने कहा जी कांग्रेचुलेशन योर साइट इज रेडी फॉर एड्स और वगैरह वगैरह, ये पब्लिशर रेडी एक्सवाईजी, और ऑफिस से आए थे, मैंने कहा बाबा देखें ये ना एडसेंस अप्रूवल हो गया, बस अब आपका बेटा अमीर होने वाला है अब ये बाहर मैंने एमजी लगा देनी है और ये फलानी जगह ले लेनी है, और कहते चल ठीक है तो काम तो करना लगा रहा है, वो दिन था। उसके बाद सर मुझे एडसेंस पे कोई मसला नहीं आया, सही। मेरी जो मैंने आपको साइट बताए हैं जो 40 का स्टैट्स था, 30 से 40 का, मेरी वो सारी साइट्स एडसेंस अप्रूव पहली स्ट्रिक में ही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो बाय लक है, लेकिन हर चीज तो लक से नहीं होती ना, 40 दफा लक तो नहीं चलती ना मेरी, इतना लक का मैं धनी होता तो आज मैं ऐसे ही होता उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग उससे पहले कर रहा था, व्हाट्सएप वाला काम साथ साथ चलता रहा क्योंकि पैसे भी कमाने थे, साथ साथ मुझे खर्ची भी होनी चाहिए थी, व्हाट्सएप पे काम आता रहा, कोई स्टैट्स का कह देता था, कोई मैथ्स का कह देता था, कोई एग्जाम कह देता था, ये भी आप ये हमें कर दें। अच्छा ये जो मतलब ये जो एजुकेशनल कंटेंट होता है, हाँ जी एजुकेशनल कंटेंट, मतलब जैसे आप किसी का एग्जाम हो रहा है ना, अगर यूके बंदा बैठा है, ओके। ये जब कोविड का सिचुएशन था उसके बाद में चीजें ऑनलाइन हो गई थी काफी सारी, तो उसमें उन्होंने कहा जी आप हमें ये कर दें, फिर एग्जाम किए बैठे, कुछ जगह पेमेंट मारी भी गई, पाकिस्तानी है वो उधर से करा के फिर गायब होगा सेंटर, क्योंकि पकड़ तो सकता नहीं कोई भी, अब मैं 400 के पीछे मैं 600 की टिकट भर के जाऊँ तो मुझे कौन सा आना गएगा। सही बात है। मेन आपका सोर्स मतलब यही ब्लॉगिंग साइड ही रहा, एडसेंस एंड एटसेट्रा, ब्लॉगिंग, फ्लिपिंग। यहाँ पे ना एक डिबेट आती है, बहुत जो ब्लॉगर्स होते हैं मैं जरूर पूछता हूँ उनसे, फ्रीलांसिंग वर्सेस ब्लॉगिंग, व्हाई यू चूज ब्लॉगिंग ओवर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो ब्लॉगिंग है ना बेसिकली आप कह लें कि एक ग्लोब है, लेट्स ये कप है मेरे पास, ये इस कप में मेरे पास जो चीज़ है वो मेरी जाती है, मैं उसका जिम्मेदार खुद हूँ, मैं किसको जवाब दे नहीं हूँ। फ्रीलांसिंग में अपने क्लाइंट को जवाब दूँ कि जी आपने मेरे से एडसेंस के पैसे जो फिक्स किए थे अप्रूवल के वो लिए 12,000, लेकिन वो 1 महीना हो गया, वो मुझे बार बार टेंस करेगा, टीज करेगा कि यार मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। अब मैं गूगल तो नहीं हूँ, या मैं गूगल हूँ कि जी मेरे पास कोई कमांड हो जो मैं इसको कहूँ कि जी जल्दी जल्दी इसको रिप्लाई करके करना है या नहीं करना, ठीक है, तो उसमें मैं बिल्कुल ईजी हूँ। ब्लॉगिंग में मैंने जो करना है मैंने अपने सामने करना है, मैंने उस पर अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है जी मैं डेली स्टैट्स देख रहा हूँ, सर्च कंसोल देख रहा हूँ। मतलब फ्रीडम की वजह से आप कह रहे हैं मेनली। अगर आप फ्रीलांसिंग को चॉइस करते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी आजकल जो मामलात चल रहे हैं वो इस तरह है कि अगर $10 की चीज़ है तो मैक्सिमम वो $10 की चीज़ आपने डिलीवर भी कर दी ना, तो अगला रिफंड मारते तो आपको वो $10 भी गए, आपकी वो पूरी दिन की मेहनत भी गई। चलिए ये वैसे एक डिबेट है जी, अब सामने फ्रीलांसर बैठा हो तो फिर हम उससे काउंटर आर्गुमेंट भी लेते। टोटल रेवेन्यू कितना टाइम हो गया है और कितना एक रेवेन्यू जनरेट? टोटल रेवेन्यू 2021 से लेके अब तक अराउंड, अगर मैं उसको पीकेआर में देखूँ ना, क्योंकि 2021 में डॉलर का रेट कुछ और था, अब डॉलर का रेट कुछ और है, मैं उसको अगर कम्युलेटिव करूँ तो अराउंड 40-50 लाख। अच्छा एक और डिबेट बड़ी मार्केट में मैं तो उनको कहता हूँ जो निखट्टू होते हैं वो ये करते हैं कि एसईओ जी अब एंड हो गया, एसईओ डेड हो गया, आपने उस एसईओ को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है, तो ये क्या राय है आपकी इस बारे? देखिए एआई आया, चैट जीपीटी दुनिया बदल जाएगी अगले हफ्ते। जिस टाइम चैट जीपीटी आई तो उसके 2-3 महीने बाद में गूगल की अपडेट आई, उसमें बड़ी एफिलिएट साइट हिट हुई थी, बहुत सारी साइट एफिलिएट हुई थी, नवंबर में आई थिंक सो आई थी या अक्टूबर में। अब क्या काम था जी, मैंने उस चैट जीपीटी को खोला, मैंने वो पूरी जो अपडेट थी अपडेट को कॉपी किया, मैंने उसको चैट जीपीटी में डाला, मैंने कहा जी मुझे इसके ना समराइज कर दे, बुलेट पॉइंट दे दे, अगर मैं 10 पेज पढ़ने हैं तो उसने मुझे 5 से 6 लाइन बना के दे दी। क्या मैंने उसको यूटिलाइज किया ना अपने एक एज एन असिस्टेंट कि मुझे पढ़ के दे दे यार इसमें क्या लिखा हुआ है। अब वहां से मैंने पढ़ा, मुझे बुलेट्स मिल गई, ये जी अगली साइट में नहीं करना, ठीक है बात आएगी होगी। अब जी अगली साइट लॉन्च करनी है जी, अब
یہ بات تھی 1 سال کے بعد کی جب یہ چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا. چیٹ جی پی ٹی آگے جی میں نے اس کو کہا کہ ایک ویڈیو آئی تھی گروپ میں ہی نا ہمارے اپنا ایلمنائی میں کہ نانا لنکس کی آپ نے وہ اسٹوری سنائی کہ جی میں ایئرپورٹ بیٹھا تھا اور وہ مجھے وہاں پہ وہ دوست ملا تو شعیب والی. ہاں جی میں نے کہ چلے اس کو میں نے چیٹ جی پی ٹی اٹھایا, میں نے اس کو کہا میں نے کہ مجھے ٹاپ سائٹ نکال. ٹاپ سائٹ کی لسٹ آ گئی, وہ آپ نے بتایا تھا اس کو لسٹ آ گئی. لسٹ میں پھر میں نے کچھ سائٹ دیکھی جس میں کچھ میں گیسٹ پوسٹ اور لنک انسرشن نہیں ہو سکتی تھی. ایون دیٹ ایک ویکیپیڈیا بہت بڑی سائٹ ہے, ٹھیک ہے, ویکیپیڈیا کا لنک اچھی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. میں نے اس کا کانٹینٹ نکالا, اس کانٹینٹ کو ری رائٹ کرایا, اسی کے اندر جا کے اس میں لنک بنا کے میں نے ڈالا. مطلب اس مقصد کے لیے آپ نے اے آئی کا یوز کیا کہ آپ کا اسسٹنٹ ہے اور آپ کا ہیلپر ہے. اس نے مجھے ایک جو لنک تھا میں نے $100 کا سیل کیا, اور وہ $100 اس نے مجھے کیا میرے لیے کیا تھا 2 منٹ کی کہانی. اس کو میں نے بتایا کہ یار یہ کر دے, اس نے مجھے کر دیا. اور اس کو میں یہ کہتا تھا کہ ان ہیومن ٹون, ٹھیک ہے, وہ ہیومن ٹون مجھے بنا کے دیتا تھا. اب جو اس کے ساتھ ایک کی ورڈ ایوری ویئر کی ایکسٹینشن انسٹال کریں وہ آپ کو پورا کنٹینٹ نکال کے دیتا ہے. جو سی ٹون کا ہے, جو سی لینگویج کا ہے, جتنے ورڈس کا ہے, اس میں جتنی آپ انٹیٹیز ڈالنی ہے وہ ہر چیز آپ کو بنا کے دیتا ہے. آپ نے اسے لنک پیج کرنا, لنک پیج کر کے جا کے چپکا. اچھا آپ کی اس بات سے اب کچھ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے کنٹینٹ جنریٹ کر کے سائٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے سر سائٹ پہ ڈالا, میں اس بات کو بھی آن کرتا ہوں, میں اس بات کو بھی آن کرتا ہوں کہ میں نے میری ایک سائٹ ہے اس پہ میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی, اور اس پہ میں نے ایک مطلب 24 آورز میں نے 4700 کلکس اور اراؤنڈ 28K امپریشن لیے ہیں. میں چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گا, آپ اسے ایک ساتھ لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک تو اس نے سسٹین کیا یا ڈاؤن گئی؟ سر اس کا سسٹیننگ اس طرح وہ ڈاؤن چلی گئی کیونکہ اس کے اوپر میں نے کانٹینٹ اپڈیٹ نہیں کیا. اوکے, میں نے اس کے آپ ساتھ یہ ریزن سمجھتے ہیں؟ میں نے اس کو یہ ریزن, میں نے اس کے ساتھ کی 5 سائٹ بنائی تھی. وہ یوزر آئے, یوزر کو اگر میں اس کو کہوں کہ جی یہ ڈاؤن لوڈ بٹن ہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے میرے ایک اور پیج پہ پہنچ جائے, ایک اور پیج سے ایک اور پیج, ایک اور پیج سے وہ ایک جو یوزر آیا نا میرے نمبر 1 لنک پہ, تو میری 5 سائٹیں گھوم کے جائے گا. اچھا, میں نے وہ فرنٹ پیج پورا اپنا ہولڈ کیا ہوا تھا, میں جس کو نیش ڈومیننٹ کہتے ہیں, میں نے وہ نیش ڈومیننٹ کی ہوئی تھی. ڈومین ملی, میں نے اس کو بائی کیا $2 میں, $10 میں, $50 مجھے ملی. میں نے کہا اس نیچ سے کس کو ہلنے نہیں دینا. صحیح ہے. وہ اس نیچ نے مجھے بہت پیسے ارن کر کے دیے. وہ اس کے اوپر میں نے ایک نیا وہ آگے جی ایڈیکس امپریشن زیادہ آ رہے تھے, ایڈیکس آگے میں نے اس پہ ایڈیکس لگایا. ایڈیکس نے مجھے منتھلی ریونیو $1200 دیا, اور وہ بھی ایسا تھا کہ اس پہ میں نے خالی اسٹنٹ کھیل رہا تھا. ابھی وہ جس دن مجھے میسج آیا جی 21 تاریخ کو جی آگے پیمنٹ ٹرانسفر ہوگی, میں نے کہ ہوگی یہی $100-110 ہوں گے میکسیمم, یہی غریب کی سمے کیا ہے. تو وہ جب اگلے دن دیکھا تو اس میں اراؤنڈ 1900 سم تھنگ کی ٹرانزیکشن ہوئی پڑی تھی. پھر وہ یکم کو ہمارے اکاؤنٹ میں آئی, پھر ہم نے جا کے یاشی کی. ماشاءاللہ. اچھا جی, گو ڈیڈی آکشنز پہ بھی آپ ڈومینز فلپ کرتے رہے ہیں جی, اس کے بارے میں بھی ذرا شارٹ سر گو ڈیڈی آکشنز کا میں ایک بات نا بڑی سر وثوق سے کہتا ہوں اور بڑی نا پراؤڈلی بات کنسیڈر کرتا ہوں. اپنی ڈگری کے بعد مجھے پرسنل کچھ بھی نہیں پتا تھا. مجھے اتنا پتا رہا کے بارے میں کہ ایک سائٹ ہوتی ہے, اس سائٹ وہ جو میں کوئی کی ورڈ لکھتے ہیں جیسے جیو نیوز میں لکھتا ہوں, ٹھیک, میں جیو نیوز اوپر پر جیو نیوز کی سائٹ ہے, وہ سائٹ کو اوپر لے آنے کا نام ایسیو ہے. مجھے صرف اتنا پتا. یہ سب کچھ جو میں نے سیکھا یہ میں نے اس آئی سیلز کے پلیٹ فارم پہ سیکھا. فرام 0.0000 ٹو 99 بھی نہیں کہوں گا, میں ابھی اراؤنڈ 40% پہ پہنچا ہوں. میرا ایک جو ویژن ہے کہ ابھی 60% اور یہ پڑی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, سمندر ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ سمندر میں اتنا نیچے اتریں گے تو لیئرز بڑھتی جائیں گی. نیش ریسرچ کی ہمارا لیکچر ہوا تھا نا, تو آپ نے کہا تھا دنیا میں ہر چیز ایک نیش ہے. اب میں جب بھی کچھ چیز دیکھتا ہوں نا, ایون دیٹ میرے پاس ایک نیش ٹائر کے ریم ہوتے ہیں نا, ریم کے اوپر جو کلر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کلر کی اسپیسیفکیشنز, ٹھیک ہے, ایک جو ٹنٹ ہوتا ہے نا, ایک ہوتی ہے کلر کی اسپیسیفکیشن کہ وہ کتنی اسپیڈ پہ وہ کلر وہاں سے رب نہیں ہو جائے گا, اس کی فیڈنس نہیں آئے گی. اب وہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس گاڑی ہے, میری گاڑی کے ریمو پہ رنگ تو ہوا ہوا ہے. بائک ہے, اس پہ ریمو کے رنگ ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں, بورڈ کے اوپر چھوٹی اس کی کیا سائزنگ ہے. ہمارا سر بیسک پرپز ہے ٹریفک لے کر آنا, وہ جس طرح مرضی لے کر آنی ہے. اور جو گورے ہیں, اب پاکستان کے سی پی سی ہے وہ آپ کے سامنے 0.01 آتا ہے. اگر میں یو کے کا سی پی سی دیکھ لوں اور یو کے کا سی پی سی دیکھ لوں, وہ ہمارے پاس پاؤنڈز میں اور اچھے خاصے ڈالر میں آتا ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھا کہ جی گورے یہ چیزیں پسند کر رہی ہیں, میں نے اس کے سرچ والیوم دیکھا, کے ڈی دیکھا, ٹرینڈ دیکھا کہ جی ٹرینڈ تھوڑا ڈاؤن ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, آ تو رہا ہے نا, 0 سے تو بہتر ہے. جہاں 100 بندہ ہے وہاں 5 بندہ آ جائے گا. وہ 5 بندوں نے مجھے اس کو بوسٹ کیا. اس سائٹ کو بعد میں نے $650 میں $650 میں نے اس کو بیچ دی, فلپ کر دی. ہاں جی, حالانکہ وہ سائٹ اس پہ ایڈسنس کے اپروول بھی نہیں آئی تھی. وہ خالی ایک مطلب اس پہ ٹریفک اورینٹڈ سائٹ تھی. وہ ایک گیسٹ پوسٹنگ والا دوست تھا, اس نے مجھ سے لی گیسٹ پوسٹنگ کے لیے, اس سے وہ نہ چل سکی. پھر میں نے اس کو گو ڈیڈی آپشن پہ سیل کر دی. اب وہی بات تھی, میں گو ڈیڈی کو اسکرول کرتا وہاں لکھا تھا سائٹ آپشنز, میں نے کلک کیا, میں نے کلک کرنے کے پیسے تو نہیں ہے نا, میں نے کلک کیا, میں نے سرچ کیا, وہاں کچھ لکھی ہوئی تھی کہ یہ آج آپشن لکھی ہوئی سائٹس. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہ میں اپنی کا بھی چیک کرتا. وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے سر کہ نا آپ اپنی سائٹ کا نا ایسٹیمیٹڈ ریونیو چیک کر سکتے ہیں, کیا آپ کے ایسٹیمیٹڈ کتنے ڈالر کی آپ کی ڈومین ہو سکتی ہے. کچھ آتا ہے کہ انڈر 10 ہے, انڈر 20, انڈر 100 ہے. تو میں نے چیک کیا تو وہ نا مجھے $500 کی وہ مجھے بتاتا ہے وہی ڈومین جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ جو گیسٹ پوسٹنگ سے ہو کے اس نے کہا تھا یہ
किसी काम की नहीं तो वापस ले ले, हम्म, तुम्हें पे एहसान ना लगा। सही है। वापस आ गई, पढ़ी, मैंने कहा चलो पढ़ ही रहे, मेरे से कौन से खाने के लिए रोटी मांग रही है, चलती पड़ी रहा है। वो पता नहीं किसी एक ब्राउजर में किसी कोने खुदरे में पड़ी थी, मैंने ऐसे उसका नाम लिखा, मैं चेक कर रहा था कोई $5 की आज, कोई $10, जब मैंने उसको देखना तो वो $500 की आ रही थी। मैंने कहा ये तो मजे हो गए। सोचना पड़ेगा। अच्छा मैंने वही पाकिस्तानी वाले हिसाब लगा, मैंने कहा 500 आ रही है तो 700 मांगते हैं, 500 वगैरह पास ही जाएगा। मैंने उसको $700 मैंने उसकी बिड की और मैंने उसको ऑटो सेल पे लगा दिया। मैंने कहा अगर कोई बंदा आए इस 100 प्लस माइनस पे पढ़ा दे। पहली बिड 650 की हुई, गोडेड ने भेज दी, गोडेड ने कहा कि आपकी वो मैसेज आ गई कि आपकी डोमेन बिक गई है, अपनी ये जो इसकी क्रेडेंशियल्स हैं वहाँ पे ट्रांसफर करना है। वो एक हफ्ते का टाइम था, वो पैसे निकालते गई, बैठे बैठे पैसे आ गए। आप 2021 वाले अहमद को इमेजिन करो कि आपके सामने बैठे हैं, क्या एडवाइस करोगे आप? सर नंबर 1 चीज़ ना कि जब इंसान बेरोजगार होता है ना, उसके ज़िम्मे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि फलाने के पास फलानी गाड़ी है, फलाने के पास फलाने घर है, उसका घर देखें, उसका सेल फोन देखें, उसका वॉच देखें अच्छी पहनी हुई है, शूज़ अच्छे पहने हुए हैं। इवन दैट लोग तो ये कहते हैं बेल्ट भी कंसिडर करते हैं, उसकी बेल्ट बहुत प्यारी है। हर नौजवान के पास एक ना ज़हन में एक नक्शा चल रहा होता है कि उसने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी। कुछ लोग फिर इश्क मोहब्बत भी सेंटर में आ जाता है, कुछ लोग उस पर डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि जी कि हम सिविक वाले लड़ने नहीं हो तो हमें कोई बच्चे नहीं देगा। ठीक है, तो वो उस सारी कहानी को लेते हुए डिप्रेशन जो है ना वो इंसान को बड़ा वीक कर देता है। डिप्रेशन से निकलने की सबसे बड़ी जो एक पावर है वो आपकी सेल्फ एस्टीम है। आपने ये नहीं सोचना कि यार अगर ये फलाना करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं वाली जो है ना कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ये अपनी जिंदगी से निकाल। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। इवन दैट दुनिया में आप अगर ये कहें जिस घर में आपको पैदा किया है वो तो चले आप पैदा हो गए, उसमें आपकी कोई गलती कुताई नहीं थी, लेकिन आप गरीब मर गए तो उसमें गलती आपकी है कि आपने अपने आप को इतना बूस्ट नहीं किया, अपनी जो चीजों को यूटिलाइज नहीं किया। किसी के पास ₹1 है, वो ₹1 से ₹100 पहुंच जाता है, कि बस 100 होता है वो 100 से ₹1 पे आता है। क्यों? सिर्फ उसने अपने आप को मैनिपुलेट करना चीजों के बारे में। जो बंदा इस फील्ड में कंसिस्टेंट रहा है ना, उस बंदे को मैंने गिरते नहीं देखा। उसको दिन का 100 आ रहा है, उसको दिन का 50 आ रहा है, कुछ आ तो रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा जेब से। अगर बंदे बैठ जाएगा कि जी मैं 100 कमाऊं, मैं 50 कमाऊं, नहीं, ये चीज अपने ज़हन से निकाल। 100 हो, 50 हो, 20 हो, कुछ आना चाहिए। नंबर 3 सर, अगर आप ब्लॉगिंग में और अगर आपको फ्रीलांसिंग में मतलब एक्सेल करना है, पेशेंस, सब्र आपको आना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे नहीं कि आप रात सोए आपने जी वर्डप्रेस की लॉगिन किया है, इंस्टॉल किया आपने, 100% हुआ है, आपने जी आपको मेल आ गई जी आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है, और सुबह आप आंखें खोलें जी आपका घर वो आलीशान घर, वो जैसे वो बंदा चल रहा होता है, पीछे चीजें बन रही होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। और सर मल्टी सोर्स, अगर आप देखें कि खाली आप ब्लॉगिंग को लेके चलते हैं तो उसमें भी मैं थोड़ा, इस पे मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है कि मैं खाली ब्लॉगिंग पे काम नहीं करता। ठीक है, ब्लॉगिंग के साथ आप देखेंगे साइट फ्लिपिंग है। ठीक है, आप साइट फ्लिपिंग पे आ सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट में रीसेलर बन सकते हैं। आपने नीच एक निकाली है, वो 100 नीच निकल आई है आपके पास, तो आप एक एक नीच को सेल लगा दें। जब 5,000 की बिजनेस 1,000 से बिजनेस शुरू कर दें, 1 लाख से तो वहीं से बनता है। सही बात है। ठीक है, उसको आप बेच सकते हैं। उसके बाद ऑन पेज की सर्विस है। जो ऑन पेज की सर्विस क्या है, आपने उसका फ्रंट पेज ही एंटाइटल करना है ना, उसमें ऑन पेज की टेक्निक्स है, वही सारी जो आप एक पेज पे बुलेट बना कर रख लें अपने पास, हर वेबसाइट को अप्लाई करें और दैट्स इट। मेरा अपना ये स्टैंड है। मैंने अपने पास एक रजिस्टर बनाया हुआ है, उसमें एक चेकलिस्ट बनाई हुई कि जी ऑफ पेज चल गया है, ये ऑन पेज चल गया है, मुझे बंदा कहता है कि जी ऑन पेज कर दे। एक बंदा ने मुझे कहते हैं कि तूने अपना रजिस्टर रखा, वो रजिस्टर में दे दे। मैंने उसको उठा दी, मैं ले, ठीक है, बैठ रहा खपता रहेगी कि तो ये क्या लिखा, मैंने कहा फिर कुछ देना वहाँ पे, मैंने लिखा तो मैंने ही करना है ना इसको। सही है। हाथ के लकीरें ना सर ये चेंज होती हैं। कि क्यों चेंज होती हैं? ये हमारे सोच से चेंज होती हैं। जिस टाइम हमारी सोच कन्फाइंड रह जाएगी ना, तो हमारी हाथ की लकीरें उस टाइम कन्फाइंड होंगी। आप अगर आज पिक्चर बना ले और मुझे 10 साल बाद मिले, मैं आपसे इस बात पे 100% श्योर हूँ कि ये हाथ की लकीरें चेंज होंगी, सिर्फ आपके ज़हन में। बहुत शुक्रिया अहमद, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। और जिस तरह आप कराची से आए और इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, थैंक यू सो मच। मेरी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे बुलाया। आप खुश और सर कन्वोकेशन पे जब होती थी तो मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आपसे भी की थी, जब इंसान गुमनाम आता है ना तो गुमनाम आने में वो मज़ा नहीं आता जो आज मुझे आपके साथ बैठ के मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरे जो टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं, वो मेरे सामने बैठ के मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और मैं उनका एक वर्बली जवाब दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। इंशाल्लाह एक और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।